السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جب تک سب لوگ جوائن کر رہے ہیں آپ لوگ اپنے کویشچنس ہم سے شیئر کر سکتے ہیں جب تک نجم بھائی آئیں گے. تھینک یو سو مچ. کوئی کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ اب مجھے بھی لگتا نہیں ہے. یہ اچھی بات سب سے یہ ہے کہ پہلے جب میں انسٹا یا سوشل میڈیا یوز کرتی تھی تو میں صرف دنیا میں آپ کو کنیکٹ کر پاتی تھی، یا یہ ڈرامہ دیکھ لیں اس ٹائم پہ دیکھ لیں، یہ مووی دیکھ لیں اس ٹائم پہ دیکھ لیں، اور اپنی دنیاوی حد تک بات کرتی تھی. اور اب اتنا یہ میں رات کو ریئلائز کری تھی کہ اور اب کیا کر رہی ہوں میں. اب میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ قرآن کی طرف آئیں. یہ میری زندگی کا بہت بڑا چینج ہے، اور میں چاہتی ہوں ہم سب لوگ یہ بات سمجھ جائیں کہ قرآن ہی حقیقت ہے. یہ ہماری زندگی میں آئے گا تو زندگی اور خوبصورت ہو جائے گی. یہ دنیا میں لگ کے ہم بہت چیزوں میں پھنس جاتے ہیں، ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا، اور پھر ہمارے بچے جب ہمیں دیکھیں گے وہ بھی ایسے ہی بڑے ہو جائیں گے. تو کم از کم میں ایسا نہیں چاہتی. جی لیٹ می سی اف نجم بھائی از ہیئر. نو ہی از ناٹ یٹ. ٹھیک ہے. ہاں آئی لو دا وے یو چینج یور سیلف. تھینک یو سو مچ. اچھا، اور اس میں آج تک رمضان کا بھی نہیں مجھے پتہ چل پایا تھا. مجھے بس یہی پتہ تھا کہ بس کھانے پینے سے خود کو روکنا ہے. یہ نہیں پتہ تھا کہ اپنی نفس کو کنٹرول کرنا ہے ہر بری چیز سے، ہر حرام چیز سے. جو چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم منع کرتے ہیں، ہم نے ان سے رک جانا ہے. اور جب روزہ کھلتا ہے تو وہ صرف حلال چیزوں کے لیے کھلتا ہے. حرام چیزوں کو پھر بھی بند رکھنا ہے ہم نے. تو یہ جو نفس کا کنٹرول ہمیں رمضان کی یہ روزے 30 دن سکھاتے ہیں، ہم نے اس کو باقی کے 11 منتھس میں کنٹینیو کرنا ہے. سلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. اچھا، آج میں ایک بڑی مزے کی چیز ریئلائز کری تھی، وہ یہ کہ میں اگست اینڈ تھا جب میں اللہ کی طرف آئی، اور میری زندگی میں قرآن کھلا. میں نے سمجھا کہ مجھے کیا کیا چیزیں کریکٹ کرنی ہیں. کچھ پتہ تھی مجھے، میں نے وہ قرآن سے کنفرم کر لی. کچھ نہیں پتہ تھی، وہ آہستہ آہستہ چیزیں کرتی گئی. ٹھیک جیسے آج میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جب ہم نوٹس بناتے ہیں نا، تو وہ کہیں نہ کہیں وہ میرے سر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کتاب سے علم اٹھا کے دوسری کتاب میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ سچ میں ہوتا ہے اگر ہم ریوائز نہ کریں. تو ان سیشن سے مجھے یہ بھی مزہ آ رہا ہے کہ میں ریوائز بھی کرتی ہوں. نجم بھائی از ہیئر. نجم بھائی مجھے ریکویسٹ بھیج دیں. آ گئی. ایکسیپٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا نام آپ؟ الحمدللہ نجم بھائی. آپ کو پتہ ہے رات سے اتنے سارے کویسچنس میرے پاس میسیجز میں آ گئے تھے ان باکس میں کہ آپ میرا کویسچن نہیں لیتی. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کنٹینیو کریں، کیونکہ میں تو نہیں اس وزڈم سے بات کر سکتی، میں خود سیکھ رہی ہوں. نجم بھائی آپ کی خیر نہیں ہے، بہت سارے سوال ہیں. بسم اللہ کریں. جی. How do we face difficulties and find wisdom during hard times and in Allah's plan? During How, hard times, how do we face difficulties and find wisdom during hard times and in Allah's plan? in Allah's plan. میرے خیال سے جی how do we face difficulties؟ سورہ بقرہ، جی سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 153 سے ان کو جواب دیتے ہیں. اچھا، جو اللہ تعالیٰ مدد ہماری جیسے کرتے ہیں. دیکھیں ہم ہر روز سورہ فاتحہ میں یہی تو کہہ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین.
اس کا آنسر یہاں لکھا ہے. ہم آپ کے غلام ہیں اور آپ سے تعاون چاہیے, آپ سے کوآپریشن چاہیے. وی نیڈ یور ہیلپ. ہم ہر روز یہ کہہ رہے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم کہہ نہیں رہے ہوتے. جی. تو جواب, تو ہم وہ جو مدد ہے وہ کس فارم میں مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راہ میں. جی. تو یہ جو کوشچن انہوں نے پوچھا ہے, بیسیکلی یہ گائیڈنس مانگ رہے ہیں یا مانگ رہی ہیں ٹورڈ صراط مستقیم کے بیلنس لائف ہو جائے. جی. اس کا جواب اللہ تعالیٰ 153 میں کیا دے رہے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 153, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, صبر و صلات کے ذریعے سے مدد چاہو, بے شک جی, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یا ایھا الذین آمنو, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان والا ہونا ضروری ہے. جی. ایک عام انسان جو ہے وہ اپنی عقل سے, اپنے تجربے سے, لوگوں سے ہیلپ مانگ کے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح حالات کو دور کرے, جبکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایمان والوں کی. تو جی. ایمان والا وہ ہے جو جس کو اللہ کے احکامات پر یقین ہے, جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل, ان کے طریقے پہ, ان کے پاتھ پہ, ان کے احکامات پہ اس کو ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ. اس کو ایمان والا کہتے ہیں. اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو. پہلے تو دو دنیا میں ہم صبر کا مطلب سمجھتے ہیں کہ انتظار کرو, گزر جائیں گے حالات, بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا, صبر کرو. اور پھر تو صبر لگتا ہے کا کہ پھل کسی میٹھا بے نہیں بسی, ہوتا. جی, لگتا ہے کسی بے بسی کا نام ہے صبر. جبکہ جبکہ قرآن مجید میں صبر کا مطلب ہے کہ اللہ سے حکم لو, انسٹرکشن لو اور اس کے اوپر ڈٹ جاؤ. مطلب اس کا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نجم بھائی آیت پہ ہم نے صبر کرنا ہے, اللہ کے حکم پہ صبر کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ انہوں نے جنرل کوشچن کیا ہے. جی. جب یہ ڈیفیکلٹی بتائیں گے تو اس کے حساب سے آیت بتائی جائے گی. مثال کے طور پہ ہسبینڈ ٹف ٹائم دے رہا ہے, یا وائف ٹف ٹائم دے رہی ہے, یا اکنامکس کا ایشو ہے, یہ سارے ڈفرنٹ مسائل ہیں. تو ہر مسئلے کے حساب سے اللہ کا حکم اور آیت ہے نا. میری اور میرے والدین کی ریلیشن شپ میں ذرا دوری آ گئی, تو اس کے لیے مجھے قرآن سے آیت ملی کہ اس آیت کو پریکٹس کرو. آپ کی لائف چینجنگ ہوگی. ہم جواب بھی جنرل دے رہے ہیں کہ اللہ کی آیت لے اس سچویشن کے اوپر, اور جو وہ کہہ رہی ہے کرنے کو وہ کرنا شروع کر دے. اس کو کہتے ہیں صبر کرنا. صبر کا مطلب ہے کہ لگے رہو. جیسے جی. ابھی آپ بچوں کو جو پال رہی ہیں, کیا اس میں گیپ آ سکتا ہے کہ آج میرا موڈ نہیں ہے, نہیں. آج میں کھانا نہیں دے سکتی, سوری. اس کو صبر کہتے ہیں قرآن کے حساب سے, کہ آپ ایک طویل لمبا صبر کر رہی ہیں جس کے ساتھ آپ کو ریوارڈز اور ریزلٹس ملنے شروع ہو جائیں گے. کل کو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ آپ تربیت شروع کر دیں گی کہ اللہ کون ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, قرآن کیا ہے. تو پھر یہ صبر نیکسٹ سٹیج میں چلا جائے گا. تو صبر کے ساتھ ایک چیز جوڑ دی اللہ نے, صلات, کہ اگر اللہ کی مدد چاہیے تو صبر کے ساتھ رابطے میں رہو. صلات کا مطلب ہوتا ہے رابطہ, دو طرفہ رابطہ. یس, کہ ایک دن انسٹرکشن مت لو قرآن کی, ایک دن صرف اللہ کی مدد مت لو, بلکہ رابطے میں رہو. تو صبر اور صلات یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائیں گے تو پھر ڈیفیکلٹی اللہ کو ٹاپ کے آئے گی آپ تک. کیا بات کی دی آپ نے. اللہ کے ہوتے ہوئے پھر کون سی ڈیفیکلٹی. ہمارا کام ہے یہ ایک صبر کر لینا جو سچویشن پہ آ رہی ہے, اور باقی کام اللہ پہ چھوڑ دینا. اور صبر کی ڈیفینیشن بڑے مزے کی ہے, ہمیں قرآن مجید سے ملتی, کہ ایکچولی ہم نے کرنا کیا ہے. جو ہم نے سٹینڈ تو لیا ہے اس پہ ہم نے ڈٹ جانا ہے, بیک نہیں دکھانی, ویک نہیں پڑنا.
تو یہ میں ان سے شیئر کر دیتی ہوں تاکہ سورہ عمران آیت نمبر 146 یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ میں بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا، بس نہ تو انہوں نے اس مصیبت پر جو انہیں اللہ کی راہ میں جھیلنی پڑی ہمت ہاری، نہ ہی کمزوری ظاہر کی، اور نہ ہی دشمن سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جی اب ہم نے جب بھی اللہ کی راہ میں ہمیں کوئی بھی ڈیفیکلٹی آئے تو ہم نے 3 چیزیں کرنی ہیں، نہ ہمت ہارنی ہے، نہ کمزوری ظاہر کرنی ہے، اور نہ ہی دشمن سے دبنا ہے۔ اور سب کو پتہ ہے ہمارا دشمن شیطان ہے اور وہ کسی بھی طرح سے آتا ہے۔ تو بس یہ صبر کی بالکل سورہ عمران 3 آیت نمبر 146۔ اچھا نجم بھائی، یہ جو اس ٹائم ہم روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم پہ رکھا ہوا ہے نا، تو یہ بھی صبر ہے، اور ہمیں پتہ ہے اس کا یہ مخصوص ٹائم۔ بیوٹیفل ایگزامپل ہے، اٹس اے جی بیوٹیفل ایگزامپل آف صبر، کہ اگر ویسے ہی بھوکے رہیں گے تو وہ صبر کنسیڈر نہیں ہو رہا ہے، جی اللہ کے حکم پہ ہو رہا ہے تو وہ صبر بھی کنسیڈر ہو رہا ہے، اور اس کا رزلٹ بھی ہے، اللہ کی محبت بھی مل رہی ہے، جی۔ اور وہ آپ کو ہر لحاظ سے مورلی سائیکولوجیکلی آپ کو اپلفٹ کر دیتا ہے۔ اور کتنے مزے کی بات ہے کہ کب تک آپ کو صبر کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک ٹائم دے دیا، اگر ہم زیادہ کریں گے تو بھی ہم صبر سے آؤٹ ہیں، پھر ہم اپنی مرضی کا صبر کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اللہ کی انسٹرکشن پہ اس طرح سے صبر کرنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی صبر میں چیزیں چھوڑنی بھی ہوتی ہیں، ہم چیزوں کو پکڑ کے صبر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہوں یہ میں چھوڑ بھی نہیں سکتی لیکن میں صبر بھی کر رہی ہوں، ہوں تو وہ صبر نہیں ہوتا پھر، تو پھر وہ ڈیفیکلٹی بھی رہتی ہے۔ صبر بالکل۔ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ڈیفیکلٹی رہے گی نہیں، ہوں جو اللہ والا صبر ہے جس میں ایفرٹ ہے، صحیح۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا کہ لوگ تبدیل ہوتے جا رہے تھے، صحیح بات ہے۔ معاشرہ بنتا جا رہا ہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ صبر میں آپ ایفرٹ کرتے رہتے ہیں، جی صبر میں آپ اللہ کے احکامات وہ لیتے رہتے ہیں، ڈٹرمنڈ چیک ہے کرتے کہ رہتے ہیں ہم اپنے لوگ آپ کو بچ جائیں، اسٹرانگ رکھتے بالکل ڈٹرمنڈ رہنا۔ صحیح جی۔ نجم بھائی آگے کہیں اب کوئی اور کوشچن لیتے ہیں۔ Your Quran routine, how much time you give to تفسیر؟ اچھا نجم بھائی ہیں۔ میں یہی شیئر کروں گی کہ میں تفسیر ایز ان یوں نہیں پڑھی کہ میں شروع سے اسٹارٹ ہوئی اور اینڈ تک جا رہی ہوں۔ میں روزانہ کلاس میں جاتی ہوں، وہاں پہ جہاں پہ مجھے اپنا ذکر ملتا ہے میں وہ اٹھا لیتی ہوں، تو وہ میری زندگی کی تفسیر ہے۔ اور باقی جو مجھے علم بھی ملتا ہے، ظاہر جب سچویشن آئے گی اچھی بری جو بھی، میں وہاں پہ یوز کروں گی۔ تو میں اس طرح سے لے رہی ہوں سب کچھ، میں نے کوئی یہ کوئی میرا سلیبس تو اس طرح کا ہے نہیں، یا کوئی میں نے سرٹیفکیٹ لینا ہے کہ مجھے پورا کرنا ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ مجھے جتنا سمجھاتے جائیں گے میں اتنا اتنا لیتی جاؤں گی۔ اور میں روزانہ کلاس میں جاتی ہوں، ایٹ لیسٹ میرے گھر میں ایسے قرآن کھلتا ہے، میں سنتی ہوں، میں دیکھتی ہوں، اور میں پوائنٹس بناتی ہوں جو مجھے سمجھ میں آتے ہیں، اور پھر ریوائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس طرح سے سب چل رہا ہے میرے پاس۔ اچھا جی نجم بھائی، آپ کے پاس کوئی کویشچن آپ کو آ رہا ہے؟ بہت ہاؤ ڈڈ ایک یو؟ کوشچن مارک جی جی بولیں۔ پڑھیے آپ۔ جی ہمیں کیسے، یہ کیا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کتنا اور کب تک؟ کوئی اچھا ان کا کوئی پہلے کیا بھی چیز؟ یہ نہیں پتا، انہوں نے شاید پہلے بھی کوئی آگے پیچھے ہوا ہوا ان کا سوال۔ یہ اچھا کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ہے جہان کے ایس۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کتنا اور کب تک؟ کوئی میعاد ہوتی ہے؟ ایک سوال آیا ہے آئی ایم سمیہ کا کہ ہمیں اللہ کیوں نہیں دکھتا، ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، صرف ہم بات کر سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں کرتا؟ اوکے ویری گڈ کویسچن۔ تو سب سے پہلے تو ان کو فرسٹ پارٹ کا جواب دیتے ہیں، دکھنے والا۔ تو سورہ الانعام ہے 6 نمبر سورہ، اس کی آیت نمبر 103 پہلے تو کھولتے ہیں۔
61 63 है ना? नाम किया है वो। अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं आंखों की रसाई उस तक मुमकिन नहीं और उसकी रसाई आंख तक है और वो बड़ा बारीक बैन बाखबर है। तो इसकी अरबी देखिए जरा, ला तुदरिकुल अब्सार, यही लिखा हुआ है। जी जी, ला तुद्रिकुहुल अब्सार। ठीक है, अब जरा आयन सुमैया आप गौर से सुने इस बात को कि अल्लाह ये कह रहे हैं कि आपके जो अब्सार है ना, अब्सार जो आपकी देखने की सलाहियत है, अल्लाह ताला कह रहे हैं ला तुदरिकु, वो अल्लाह को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। हमारी जो हार्ड ड्राइव है वो बहुत छोटी पड़ जाएगी, वो फटफटा जाएगी। अल्लाह, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हो गए थे ना, जब अल्लाह ने हल्की सी एक सिर्फ झलकी कराई थी। सो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ला तुदरिकुल अब्सार, तुम्हारी जो सलाहियत है ना देखने की, कॉम्प्रिहेंड करने की, चीजों को समझने की, वो अल्लाह को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकती। वहुवा युदरिकुल अब्सार, वो आपकी देखने की सलाहियत को थोड़ी थोड़ी कॉम्प्रिहेंशन देगा, ताकि आपको अल्लाह की समझ आनी शुरू होगी थोड़ी थोड़ी। जैसे बच्चे को, अभी आपके बच्चे छोटे हैं, क्या उस जो सबसे छोटी बच्ची को आप क्या वो रेयर स्टेक खिला देंगी? नो, हल्का हल्का ही बंदा बताता है, आहिस्ता आहिस्ता पहले बढ़ाता माइल्ड, लिक्विड से माइल्ड, माइल्ड से फिर देयर कम्स अ स्टेज व्हेन यू गिव देम सॉलिड, फिर एक टाइम आता है कि वो जब उनके दांत वांत आ जाएंगे फिर वो गोश्त और स्टेक्स है। खाएंगे, राइट? राइट। इसी तरह अल्लाह हमारी अब्सार को, हमारी देखने की सलाहियत को अपनी आयात के जरिए थोड़ा 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 एक्सपैंड करेंगे, करते करते करते। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जाते हैं, अल्लाह के कितना करीब हो पाते हैं, अल्लाह राइट। कितना अपने आप को जाहिर करते हैं आपके ऊपर, ये आपकी एफर्ट डिपेंड करेगी। अब दूसरा पार्ट है कि हम बात करते हैं, वो बात क्यों नहीं करता। उफ, तो हम सारे इधर ही फंसे होते हैं वैसे। जवाब कोई बात करवा दें, जी। इनकी बात करवा दें क्या? हाँ जी, जी नजम भाई। इनकी सिंपल सी, एक सिंपल सी आयत से बात करवा देते हैं। सूरह काफ 50 नंबर सूरह, उसकी 16 नंबर आयत। नजम भाई मुझे भी इधर से बात पहली बार हुई थी तो मेरे को ओए 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 पहले बार वैसे है। तो अल्लाह पूरे कुरान में बात ही कर रहे हैं, लेकिन एक ट्रेलर देने के लिए। मुझे अपने एक्सप्रेशंस नहीं भूलते ये उस दिन के। उफ, सूरह 50 काफ आयत नंबर 16। जी। आई होप कि आयम सुमैया जो है वो गौर से सुन रही होंगी और फिर वो लिख के बताएंगी इफ शी गॉट द आंसर। और जी, बेशक हमने इंसान को खल्क किया। अब वलक़द खलक़नल इंसान। मैंने अभी सिर्फ आयत का छोटा सा पोर्शन पढ़ा है जिसमें से हमें पता चल जाएगा कि अल्लाह हमसे कैसे बात करते हैं। अगर मैं ये इंसान की जगह सुमैया का नाम डालती हूँ और बेशक हमने सुमैया को खल्क किया, तो ये सुमैया को हम, अगर हम बोल रही हूँ तो मैंने तो खल्क नहीं किया, तो ये अल्लाह ताला उनसे बात कर रहे हैं। और बेशक हमने सुमैया को खल्क किया, तो अब ये सुमैया से किसने बात की और कहाँ से बात की? कुरान से। तो इस तरह हमसे अल्लाह तो ताला मुखातिब है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने आसमान की तरफ देख के दुआ तो की, लेकिन जिस जगह से वो जवाब दिए थे, उसने अपने तमाम जवाब दिए थे अपने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमने उस चीज को बंद कर दिया। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात से बात की है, या अय्युहन नास, ए इंसानो, या अय्युहल लदीना आमनु, ए ईमान वालो, मोमिनो, या अय्युहर रसूल, ए रसूल। अल्लाह ने सबसे बात की है, लेकिन अपने कलाम के जरिए की है। आयम सुमैया, हम समझ रहे हैं कि शायद कोई ख्वाब में आवाज आएगी, कोई आसमान से आवाज आएगी। सो अल्लाह अपने कलाम, इसको कलाम क्यों कहते हैं? कलाम का मतलब होता है स्पीच, कलाम पाक, पाक स्पीच, कलाम अल्लाह, अल्लाह की स्पीच। तो अल्लाह ने पूरी कायनात से बात जब करनी थी तो उसने कुरान भेजा। सो आज से आप कुरान खोलिए,
آپ کا جو پہلا پارٹ ہے سوال کا اس کا بھی آپ کو تھوڑا 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 سورہ کاف 50 آیت نمبر 16. اچھا نجم بھائی از ہیئر. اچھا وہ کہہ رہی ہیں I got the answer. How beautifully یس you have explained this. ٹھیک ہے صحیح ہے نجم بھائی, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ہاں جی. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کتنا اور کب تک کوئی میعاد ہوتی ہے کیا؟ یہ میں کویسچن کری تھی کہ ان کو ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ایک ہی میسج میں سوال لکھ کر بھیجیں. صحیح. اچھا نجم بھائی ابھی اچھا آپ جی. ایک بات کی تھی نا کہ ان کی فرسٹ کویسچن میں بھی تھی کہ ہم اللہ کو اللہ ہمیں نظر آتے, کیا انہوں نے پوچھا تھا اللہ ہمیں کیسے ہم کیسے اللہ ہمیں دکھتا کیوں نہیں ہے؟ جی. اچھا نجم بھائی رات کو میری اور میرے ہسبینڈ کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے ایک آیت ایک دوسرے شیئر کی. میں نے ان کو بتایا کہ جب ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے اور قیامت والا دن ہوگا, ہم فیصلے کا دن ہوگا, تو اللہ تعالیٰ وہ جو اللہ پہ ایمان لائے اور عمل کیے ان کو تو نظر بھی آئیں گے, اور کچھ لوگ کو اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائیں گے. تو یہ ہمارے لیے کیوں ڈرا بہت رہی ہے اپنے husband کو آپ؟ نہیں نجم بھائی, میں اور سومی رات بڑے اس ٹاپک کو ڈسکس کرے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے اس دنیا میں اگنور کرو گے, ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کیسے اگنور کرتے ہیں جب اس کے احکامات ہم پر آتے ہیں اور ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ نے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ ہم تو آنکھوں والے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے مجھے دنیا میں بھلا دیا تھا اس لیے آج میں نے تمہیں بھلا دیا. میں رات اتنی ایسے ہوئی تھی کہ غلطی سے بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم مجھ سے اگنور نہ ہو جائے. ہر وقت میں کانشیس رہوں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, میں اللہ کو ناراض نہ کر دوں, کوئی بھی اگنور نہ کر دوں, کوئی بھی وائلیشن نہ کر دوں کسی بھی حکم کی, کہ میں اندھی اٹھوں اور پھر یہ سوال میں کر رہی ہوں. اللہ نہ کرے, نہ میں اور نہ ہی میرے سنم بچے ہسبینڈ. اسی کانشیسنس کی وجہ سے آپ نے اتنی جلدی کور اپ کیا ہے, کتنی جلدی آپ نے کیچ آن کیا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو مجھے رابطہ کر رہے ہیں, جو روز مرہ جو سوال کرتے ہیں, وہ چینج ہونا چاہتے ہیں, اللہ کو جاننا چاہتے ہیں, لیکن اپنی پرائرٹیز کو اوپر رکھتے ہیں, اسٹڈیز کو یا کاروبار کو یا فیملی کو, یا جبکہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو بہتر کرنا ہے, وہ چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا آپ کو. جی آپ کو اس لیے اتنی جلدی بیلنس مل گیا ہے کیونکہ آپ نے اپنا تقوی ہائٹنڈ رکھا ہے, آپ نے کانشیسنس ہائی رکھی ہے کہ میں اللہ رسول کو ناراض نہ کروں, اور آپ نے اللہ رسول کے بیچ میں کسی چیز کو آنے نہیں دیا ہے, شکر. اس لیے اس نے بہت جلدی آپ کے اوپر کرم کر دیا ہے. اتنے کم مہینوں میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو اس طرح ایمان ڈیولپ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. نجم بھائی یہ اندر سے سچ ہے. بات رلائیں گے کیا؟ میں نے کہا اندر سے آواز آ رہی, اب رلائیں گے کیا؟ تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو قائم دائم رکھے. اچھا جی, وہ کسی نے لکھا ہے کہ مجھے آگ سے, جہنم سے, عذاب سے بہت ڈر لگتا ہے, اللہ تو الرحمن الرحیم ہے. تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ وہ ذرا چیک کریں کہ وہ کیا پڑھ رہی ہیں اور کیا سن رہی ہیں, کیونکہ اللہ جب اپنا تعارف کرواتے ہیں تو بسم اللہ کے بعد الرحمن الرحیم آتا ہے. تو کبھی کبھی ہم غلط چیزیں سن رہے ہوتے ہیں یا غلط چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کو مس ریپرزینٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, غلط ریپرزینٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اللہ پہلے ایجوکیٹ کرتے ہیں, یاد رکھیے, اللہ ایجوکیٹ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, انہوں نے آ کے لوگوں کو ہوپ دی تھی, مایوسیوں سے باہر نکالا تھا, ان کے پریشرز, ان کے جو انہوں نے اپنے اوپر فالس سٹینڈرڈز, رسومات, ٹریڈیشنز,
اس سے ان کو نکال کے ان کو ایک فریش ایئر میں سانس لینے کی توفیق دی تھی. تب جا کے ان کو پھر یہ ڈر پڑ گیا تھا کہ کہیں ہم اللہ کو ناراض نہ کر دیں. عذاب اور جہنم اور آگ تو بہت دور کی بات ہے، وہ ناراضگی بھی برداشت نہیں کریں گے، جیسے ابھی یہ کہہ رہی تھی صنم. جی. کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں غفلت نہ ہو جائے. پکڑ، دیکھیں چور ہمیشہ پکڑ سے ڈرتا ہے، مومن جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. وہ کہتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے. جن سے ہم محبت پکڑنے کا مطلب وہ ہے کہ میں پکڑنے کا مطلب ہے میں چوری کر رہا ہوں، جب پکڑے جائے گا تو دیکھی جائے گی، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. اس کا مطلب آپ چوری کر رہے ہو. اور ایک بندہ وہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے یار میں کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. چوری تو بہت دور کی بات ہے. رائٹ. تو اللہ کو پہلے جاننا ہے، اور وہ جاننے کے لیے الرحمن الرحیم کی صفات ضروری ہیں. ہم نے کبھی ڈرائے یا کسی کو بیٹھ کے؟ نہیں. ہم تو تعارف کرواتے ہیں کہ یار سکون ملے گا، زندگی آسان ہو جائے گی، ہر سوال کے اوپر جواب ملے گا، لائف بیلنس ہو جائے گی، سٹیبل ہو جائے گی، یو ول فیل گڈ. سو چیک کریں کہ آپ کیا سن رہی ہیں، کیا پڑھ رہی ہیں. ضرور آپ کو جو ہے وہ کوئی نجم غلط بھائی پٹی آپ کے پڑھائی جاتی. بہت لمبا میسج ہے. نجم بھائی کوئی مجھے بھی سن لے. یہ کون ہے؟ میں کہوں گی ان کو کہ اس سے بہتر ہے آپ اپنا کویسچن کریں، یا انہوں نے کیا ہے شاید ہم نے نہیں دیکھا. بہت لمبا ہے. زاریہ زبیر ہیں. نجم بھائی کوئی مجھے سن لیں. ان کی سن لیں. کیا کہہ رہی میں ذرا سن لیں ڈھونڈ سن لیں لیں پلیز. سوال. مجھے کویسچن باکس میں تو نہیں آ رہا اس ٹائم. اچھا جی، ایک ہیں انہوں نے اتنے زیادہ سوال کر دیے ہیں. میں پہلے ان کو ایک ہی کویسچن انہوں نے بہت دفعہ ٹائپ کر دیا ہے. آپ کے پاس جو قرآن مجید ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ میں یو ایس اے میں رہتی ہوں، آن لائن آرڈر ہو سکتا ہے؟ مائی نیم از صبا. اچھا صبا، یہ جو قرآن مجید ہے مجھے تو میری فرینڈ انم ملک نے گفٹ کیا تھا، لیکن مجھے ایک فون نمبر ملا ہے جہاں پہ ہم اس کو آرڈر کر سکتے ہیں. میں آپ سے شیئر کر دوں گی. آپ مجھے یا تو مجھے، کیونکہ مجھے بہت میسیجز آ جائیں گے اگر میں نے ایک ایک کو کرنا شروع کیا، تو میں اس کی سٹوری لگا دوں گی اس نمبر کی. I don't know if it's right. ایسا کر دیجیے. دوسرا اگر وہ اوورسیز نہ بھی بھیج سکے تو آئے ایمان والا یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. ہاں آئی ایمان ایپ، بالکل صحیح بات ہے. وہ بھی آپ اچھا سٹوری میں ڈال دیجیے گا. لو آگے آپ کا سوال بھائی. وہ کہہ رہی ہیں میں جتنا کائنڈ رہ لوں، پازیٹیو رہ لوں، لوگ ہر وقت میرے خلاف رہتے ہیں، کیا کروں؟ یہ تو سوال آگے نکل کوئی جاتا بات ہے، اتنے سارے آ رہے ہیں. کیا کروں؟ زبان نرمی بھی نہیں، اخلاق بھی اچھا نہیں. میں کیا کروں؟ بدتمیزوں سے دور ہو جائیں. بدتمیزوں سے تھوڑا دور رہے، فاصلہ رکھیں. بدتمیزی از ناٹ الاؤڈ ایٹ آل. بدتمیزی سن کے آپ کی عزت نفس ختم ہو جائے گی، پھر ساری زندگی آپ کے ساتھ بدتمیزی ہوگی. سو پہلے دن سے بدتمیزی کو ڈیل کر لیں. سورہ آراف 7 اس کی آیت نمبر 199. سورہ اعراف 7 آیت نمبر 199. لیکن اس کے لیے قرآن جاننا پڑے گا. قرآن از دی آنسر. اور ایک چیز میں سب سے کہنا چاہتا ہوں صنم، کہ اللہ کے ساتھ سلیکٹو رشتہ نہ بنائیں. ہاں اپنی وہ ہوتا ہے نا کہ بیٹا جاؤ جا کے آدھا کلو دہی لے آؤ. اب پھر آپ کل دوبارہ بھیجیں گے لینے کے لیے، بیٹے 2 پیاز لے آؤ. ارے بھائی آپ پورا ٹوکرے منگوا کے رکھ لو نا پیاز کا. روز بھیجو گے آپ کسی کو باہر 2 پیاز لینے کے لیے. سو اللہ کے ساتھ ایسا رشتہ بنا لیں کہ مرتے دم تک آپ کو سوالوں کے جواب ملتے رہے. بے شک. اور وہ یہ ایک ون ٹائم نہ ہو کہ میں ذرا مجھے کوئی آیت بتا دے میرے دل کو سکون آ جائے. ایک آیت سے نہیں آئے گا سکون، کنٹینیوس رشتے سے آئے گا. جی زندگی اندر آ جائے گی قرآن میں تو جی. سکون ملے گا. سورہ اعراف 7 آیت نمبر 199. معاف کرنے، Right. درگزر کرنے کو اپنا شعار بناؤ. ایم آئی ریڈنگ کریکٹ نجم بھائی؟ شعار.
खुजिल अफवाह, खुजिल अफवाह का मतलब होता है कि पहले तो आपने माफ करना है, यानी बदतमीजी का जवाब बदतमीजी नहीं है। सही, माफ करना। अच्छा, माफ करने का मतलब क्या है कि करते रहो? नहीं। वअमुर बिल उर्फ, अब उसको नेकी नेक। की तरफ दावत दो, यानी उसको हुक्म दो, उसको एजुकेट करो कि देखो अल्लाह रसूल ये फरमा रहे हैं। अगर वो आपसे उम्र में बड़े हैं तो आप अपनी जुबान से मत समझाएं, अल्लाह रसूल के कलाम के साथ समझाएं। अल्लाह रसूल के अहकामात को आगे रख के बात करेंगे तो लोग आपसे पर्सनल नहीं होंगे। हम्म। आप कहोगे देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, इसीलिए मैं आपको जवाब बदतमीजी से नहीं दे रही। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसा ना करें। अगर वो फिर भी ना समझे, अगर वो अल्लाह रसूल का भी रिगार्ड ना करें, एहतराम ना करें, तो फिर क्या करना है? और जाहिलों से किनारा कश हो जाओ। तो फिर कहें जी अस्सलाम वालेकुम, तो कितने और मजे की अपने बात, आप को, जाहिल कह रहे हैं। हाँ, डिस्टेंस कर लें, कम टू द पॉइंट बात करें। और हमें क्योंकि उलझ। जितना आप उस कंपनी में बैठेंगे, जितना आप उस कंपनी में बैठेंगे उतना, और अगर फर्ज करें फैमिली मेंबर्स हैं या ससुराल है, तो फिर आपकी ये गज़वे बदर और ओहद हो जाएगी। फिर आपको रेगुलर बेसिस पे अल्लाह के पैगाम के साथ एजुकेट भी करना होगा, उनको सब्र भी करना होगा, बर्दाश्त भी करना होगा, साथ रेगुलरली एजुकेट करना होगा जब तक के हालात नॉर्मल ना हो जाए। और ये चीज और दिमाग फिर में। आखिरी और मुझे ऐसा आखिरी लगता तो फिर यही होता है कि अस्सलाम वालेकुम। जी, और दिमाग में ये रखना कि किसी को आप इस तरह से एजुकेट, प्यार, अच्छी बात से करें। और ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 23 इयर्स तक सबको अल्लाह का पैगाम दिया, कभी किसी पे डोर बंद नहीं किया। तो हमें भी ये नहीं करना है। हमें मजीद अपने अमल से दिखाना है कि आप हमारे साथ अच्छे करें रहें। और हो सकता है अगला बंदा भी हमें हमारा हमारा साथ दे दे। तो ये मैंने एक आयत भी पढ़ी है। नजम भाई आते हैं तो मैं आप लोगों से बताती हूँ। मैंने पढ़ी है सूरह सजदा 41 की आयत नंबर 33 है। अगर मैं आपसे शेयर करूं तो, नजम भाई जब तक आते हैं, 41 की आयत नंबर 33। नजम भाई को मुझे दोबारा ऐड करना पड़ेगा, एक सेकेंड। नजम भाई आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दें इफ यूर अराउंड। अच्छा, खैर मैं आप लोग को वो बता रही थी, जैसे नजम भाई ने बताया ना कि आप उनसे उनको अच्छी तरह से एजुकेट करें, अल्लाह रसूल के अहकामात बताएं। तो उसके लिए मैं आपको ये बता रही थी कि जब हम अच्छे होते हैं ना, हम अपने किरदार से दूसरे को एजुकेट करते हैं, हम बदतमीजी नहीं करते, हम अच्छे रहते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला हमें ये देखिए क्या कह रहे हैं। और उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है कि जो लोगों को अल्लाह और अमाल सालिहा की जानिब दावत दे और कहे कि बेशक मैं मुस्लिमीन में से हूँ, मतलब कि मैं भी सरेंडर किया हुआ है, कि मेरे अमल कितने अच्छे हैं और अल्लाह ताला की तरफ दावत देते हैं। और अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं, और नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकती, बुराई का दिफा बहुत भलाई से करो। अब ये हम सब के लिए हुक्म हो गया अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला कह रहे हैं और नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकती। नजम भाई अभी भी नहीं आए। बुराई का दिफा बहुत भलाई से यानी एहसान की हद तक करो। बस वो शख्स जिसकी तुम्हारे साथ अदावत है मुमकिन है तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाए। यानी अगर आप घर में सिचुएशन फेस कर रहे हैं, कोई आपसे बदतमीजी से बात करता है या अल्लाह ताला उन्हें जाहिल कह रहे हैं,
تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر برائی کا دفاع احسان سے کرنا ہے. ہم نے نہیں ویسا ہو جانا, پھر ہم میں اور اس جاہل میں فرق نہیں رہے گا. ہم نے کیا کرنا ہے, احسان سے بات کرنی ہے. احسان ہوتا ہے جب آپ کس پہ غصہ پی جائیں یا درگزر کر دیں. ایک سیکنڈ نجم بھائی نہیں آئے, صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی. برائی کا دفاع بہت بھلائی سے یعنی احسان کی حد تک کرو. بس وہ شخص جس کی تمہارے ساتھ عداوت ہے ممکن ہے تمہارا جگری دوست بن جائے. اب آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایجوکیٹ کریں, اور یہ توفیق کسی کو میسر نہیں سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں. اور یہ توفیق کسی کو میسر نہیں سوائے ان کے جو بڑے خوش نصیب ہیں. ظاہر ہے جو صبر کرے گا وہ خوش نصیب ہے. اور صبر کس بات پہ؟ اللہ کے احکام پہ. اب جیسے کوئی آپ کو کوئی برا کہہ رہا ہے, گھر میں کہہ رہا ہے, یا آپ آپ بحثے نہیں اس سے, ورنہ آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. آپ نے کیا, اللہ کی انسٹرکشن آئی کہ غصہ نہیں کرو, غصہ پی جاؤ, اس پہ صبر کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ معاف کرو, اس پہ انسٹرکشن ہے آپ کے پاس, اس پہ صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس طرح احسان کرتے ہیں, اور یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں انسٹرکشن دے رہے ہیں. نجم بھائی سے میں پڑھی تھی سورہ سجدہ 41 کی آیت نمبر 33, 34 اینڈ 35 پڑھی ہیں. جی نجم بھائی آپ کا کوئی وائی فائی ایشو آیا تھا؟ جی 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 تو نجم بھائی ابھی جو ہم ایک ٹاپک پہ بات کر رہے تھے کہ گھر میں اگر کوئی آپ نے آیت دکھائی تھی 7 کی 199 کہ ہم نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک کیسے ہے. کہتے ہیں. اور پھر ہم نے اس حد تک بھلائی کرنی جو اللہ تعالیٰ ہمیں 41 کی 33, 34 اینڈ 35 میں کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے. برائی کا دفاع احسان سے کرو. بس وہ شخص بے جس شک کے ساتھ تمہاری دعوت ہے ممکن ہے تمہارا جگری دوست بن جائے. بے شک. اور یہ آپ توفیق کسی کو نہیں سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں. جی بالکل, اٹس اے لانگ پروسیس, اور ایونچولی لوگوں کے دلوں میں آتی ہے تبدیلی. اور بہت ہی جی کوئی بد نصیب ہوتا ہے جو احسان, اخلاق اور اللہ رسول کے احکامات کے باوجود وہ اس کے اندر تبدیلی نہ آئے. جی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں پلیز 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 آنسر دا کوشچن, بٹ آئی کانٹ فائنڈ. اچھا ٹھیک ہے سو نجم بھائی آگے کوئی. سوال تو بے انتہا ہے. جی میں بھی وہی کہہ رہی ہوں کہ میں ٹھیک ہوں. ان سورہ 94 اللہ کی اکبر, اللہ اکبر. ہے آپ کو. انلمیٹڈ انلمیٹڈ. سو سوری, اتنے سوال ہیں کہ یہ تو ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے صبح تک بھی جواب دینا. بہنا آپ سے کہہ رہی ہیں کہ ہاؤ کین وی, آپ کیسے رو سنم. نجم بھائی کا انٹرنیٹ پھر ڈاؤن ہوا لگ رہا ہے. اوہ ہی از ہیئر. آج تو انٹرنیٹ جو ہے نا, اور آپ کو پتا ہے کہ 1 گھنٹہ تو ویسے ہی گزر گیا ہے. نہیں نجم بھائی آج ہم 4:30 آئے تھے پہلے. اوہ رائٹ رائٹ, وی اسٹارٹڈ لیٹ, سوری. جی جی جی. تو سوال آیا کوئی آپ کے سامنے؟ نہیں نجم بھائی آپ کسی کا پڑھنے لگے تھے, میں نے پھر دیکھا نہیں. اور جی وہ پوچھ رہی تھی کہ اینگر کو آپ کیسے کنٹرول کرتی ہیں, تو آپ کیسے کرتی ہیں کنٹرول اینگر کو؟ غصہ آتا ہے آپ کو؟ غصہ تو آتا ہے, یہ جائز بات ہے, یہ فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے. پھر کیا لیکن کرتی اللہ ہیں؟ تعالیٰ کے ساتھ میں مجھے ایک حکم دے دیا ہے which is سورہ عمران 3 آیت نمبر 134. اللہ تعالیٰ اس میں مجھ سے کہہ رہے ہیں, یا ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جن سے محبت کرتا ہے, کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سچویشن آتی ہے, وہ غصے کو پی جاتے ہیں ٹھیک اور ہے. پھر درگزر کرتے ہیں, اور پھر اللہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں, یعنی اللہ ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے وہ گرما گرمی سے بہت زیادہ امپورٹنٹ میرے لیے اللہ تعالیٰ ہے, مجھے ان کی محبت چاہیے. تو جب وہ میں اس کی خواہش مند ہوں, اس چکر میں درگزر کر دیتی ہوں. میں ہر چیز کو, ایسا نہیں ہے کہ میں پھر اس بارے میں بات نہیں کروں گی, یا مجھے کوئی بھی کچھ بھی کہہ کے چلا جائے گا,
یا کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. غصہ جائز بات پہ ہی آتا ہے. تو ٹھیک ہے. ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کنٹرول کرنا ہے. اور پھر اس بات پہ اس ٹائم پہ مٹی ڈال دینی ہے. ہاں ٹائم دیکھ کر، موقع دیکھ کر، پھر آپ نے اسی انسان سے بات کرنی ہے جو جس بات پہ غصہ آیا ہو، بڑے پیار سے، بڑے تمیز سے. اور پھر سچویشن سالو ہو جاتی ہے. پھر اللہ رسول کے احکامات کے مطابق آپ اپنی بات کو آگے رکھیں. اگر سامنے والا بندہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے تو وہ آپ کی بات ضرور سنے گا اور وہ معاملہ بالکل اوکے ہو جائے گا. زبردست. نفیسہ آپ کہہ رہی ہیں پلیز آنسر کر دیں نجم بھائی، تو آپ کس چیز کا آنسر کر دوں؟ کین یو ریپیٹ دا کوشچن پلیز؟ جی سے پوچھ رہی ہوں، آپ کوشچن ریپیٹ کر دیا کریں بجائے یہ ہاں، لکھنے کے کہ کب سے پوچھ رہی. مجھے اپنے دو فرینڈز جب تک نظر آئے ہیں. نور حسن از ہیئر. ہیلو نور. میں اپنے فرینڈ کا ان کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ اللہ کی طرف آئیں اور لیٹس نو اللہ تعالیٰ. اور پھر ابھی انم ملک نے بھی جوائن کیا تھا، میں نے دیکھا تھا. جی نجم بھائی کوئی کویشچن ملا آپ کو؟ اچھا کویشچن باکس میں تو بہت سارے ہیں. جی وہ میں نے ان السلام سے کہا ہے نفیسہ کو کہ آپ اچھا نجم بھائی ایک کویشچن. السلام علیکم. دعوت دینے کے لیے ہمیں کتنا نالج ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا. اگر ایک آیت پر بھی آپ کا ایمان ہے اور آپ کی پریکٹس میں ہے. دعوت جو ہے وہ نالج سے نہیں دی جاتی، دعوت جو ہے وہ کیریکٹر اور ایمان کے ساتھ دی جاتی ہے. ریسیپی پڑھ کے آپ آگے نہیں بتا سکتے، اگر آپ نے بنائی ہے تو آپ بتاتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. اگر آپ کو واقعی بنانی آتی ہے تو پھر آپ کی بات میں اثر بھی ہوگا. تو دعوت کا تعلق نالج سے نہیں ہے. بہت ساری باتیں ہمیں نہیں پتا، قرآن میں تو بہت کچھ ہے، لیکن جو پتا ہے وہ زندگی میں آزما کے دیکھا ہوا ہے. یہ جو سنم اتنے تھوڑے سے مہینے میں اتنے کانفیڈنس سے بول رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روز وہ زندگی گزار بھی رہی ہیں. تو دعوت کا تعلق پریکٹس کے ساتھ ہے. جتنا جتنا پریکٹس کرتے جائیں اتنا اتنا آپ دعوت دیتے جائیں. اور جی جو نہیں پتا وہ بتا دیں لوگوں کو، جی نہیں پتا ہمیں. بالکل، اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے. جی ہاں جی اچھا نجم جی، بھائی آپ کوشچنس کے اندر جاتے ہیں. اور اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں لاسٹ سے واپس اوپر آتا ہوں تاکہ یہ کہیں شمس سے کوئی الرحمان. سرا تو کہیں سے سرا تو پکڑے نا. جی 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 اوکے. اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام لیا جائے یا فیوریٹ کلر، بٹ دس سیشن از پیورلی فار رمضان اینڈ ٹو ہیلپ آور سیلز ود آور ایمان. نجم بھائی ہم یو کے اسٹڈی کے لیے فیک نکاح کر کے جا سکتے ہیں؟ غلط ہے یا نہیں؟ یہ کیسی باتیں آپ پوچھ رہے ہیں یار. نکاح کبھی فیک بھی ہوتا ہے یار، خدا کا نام لے یار. کوئی بھی چیز اتنی اہم نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ اللہ رسول کی خلاف ورزی کر دیں. اور اگر اللہ رسول کی اطاعت کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ رسول وہی چیز آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیں جن کے لیے آپ اتنا اس ایکسٹینڈ تک جانا چاہ رہے ہیں. نجم بھائی میں آپ کو ایک کویشچن دیتی ہوں. نجم سر پلیز نکاح کا مفہوم ایکسپلین کر دیں گے جو آپ نے کل تھوڑا سا بتایا تھا. نہیں نجم بھائی، ان کو میں کہوں گی دوبارہ سے وہ دیکھیں. کل والا دوبارہ دیکھ لیں، سنم کے اس پہ ہوگا انسٹا پہ. جی جی جی. آگے چلیں. انم اچھا ملک یہ از دیر. ہسبینڈ کو کیسے نماز کی طرف لائیں؟ آنسر می. مسلح بچھائے بولیں ادھر آئے، چلے نماز پڑھیں اور کھانا بند کر دیں. واہ نجم بھائی، سنم مجھے بتائے ایسا گی.
مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم بائی فورس کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے عمل میں کر کے دکھائیں تو ہی ساتھ والا بندہ خود، اگر اس کے اندر شرم لحاظ ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے تو وہ بھی جوائن کر جاتا ہے. ایک نہ ایک دن تو ایسا ہوتا ہے. پہلے جیسے میں بھی اپنے مرضی سے نماز پڑھتی تھی، حکم کی کوئی بات نہیں تھی میرے لیے. ہاں مرضی ہوتی تھی تو ایک پڑھ لی، دو پڑھ لی یا تین پڑھ لی. تو بات خالی پڑھنے کی بھی نہیں ہے، قائم کرنے کی ہے اگین. تو آپ اپنے عمل سے دکھائیں، اپنا کیریکٹر ایسا بنائیں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ اس کیریکٹر میں کتنا کچھ اچھا ہے. پیکج آپ نے دینا ہے عمل کر کے اللہ کے احکام پر، پھر وہ بھی آپ کو جوائن کر دیں گے انشاءاللہ. یہ شیخ صاحب سوال کر رہے ہیں کہ میری وائف ناراض ہو کے چلی گئی ہیں اینڈ شی ٹک خلا بٹ اکارڈنگ ٹو فتوا فرام دارالعلوم دیوبند خلا ڈڈ ناٹ ہیپن. انہیں کیسے پتہ چلا کہ ڈڈ ناٹ ہیپن؟ I really love my life, what should I do? پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عورت مرد کے ساتھ رہنا چاہے تو اللہ نے اس کے لیے آپشنز رکھی ہوئی ہیں اس کو ریزالو کرنے کی، کانفلکٹ کو، اور آپس میں بڑوں کو بٹھا کے آپس میں بیٹھ کے ریزالو کرنے کی. اب چونکہ آپ آلریڈی بات کر رہے ہیں دارالعلوم دیوبند سے تو آپ کو علماء سے بات کرنی چاہیے. اور اگر بیوی نہیں رہنا چاہتی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اس کو مجبور نہیں کر سکتی. یہ یاد رکھیے، اللہ نے یہ حق دیا ہے عورت کو بھی اور مرد کو بھی. لیکن جب عورت یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ اس کو نہیں رہنا ہے مرد کے ساتھ تو پھر آپ کوئی بھی دنیا کا قانون زبردستی نہیں کر سکتا، نہ ہی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی زبردستی ہے. اس لیے آپ علماء سے بات کریں اور اس کے اوپر ان سے آیات اور احادیث کا ریفرنس مانگیں. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیوی سے پوچھیں. اگر بیوی کہتی ہے میں نے نہیں رہنا تو بات وہیں ختم ہو گئی ہے. I'm جی sorry to say. جی یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ دو طرفہ رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، یہ ون سائیڈڈ زبردستی کا رشتہ نہیں ہے. جب تک دونوں طرف سے محبت ہے، دونوں طرف سے سلوک ہے، دونوں طرف سے ہمدردی ہے تو یہ رشتہ چلتا ہے. ورنہ کمپرومائز قرآن میں لکھا نہیں ہے ویسے کہیں بھی کہ کمپرومائز کرو. کمپرومائز ہم کرتے ہیں اپنی کمزوری اور بے بسی کی وجہ سے. یہ رشتہ تو خوبصورت محبت کا رشتہ ہے. جی اور بولو اچھا. کوئی سوال. جی آپ عورت کے کے سامنے آ رہا ہے تو آپ پڑھ دیں. جی جی عورت کے لباس کے بارے میں بتائیں پلیز. یہ عورت ان کی کو میں لباس تو آپ نے جی جو پہنا ہوا ہے یہ لباس ہے. جی. اور باقی سورہ احزاب 33 کی آپ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جب بھی باہر جائیں یو شوڈ اوڑھ لیا کریں کچھ، جیسے آپ کی لوز کلودنگ ہو یا آپ گارمنٹ کے اوپر ایک چادر لے لیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈریس کوڈ نہیں بولا ہوا کہ جی آپ نے ابایا ہی لینا ہے جو ہم نے بنا لیا ہے. یا جو لوگ اگر کوئی کلرفل ڈیزائن بھی پہن لیتے ہیں یا کوئی وہ کیا کہتے ہیں تھوڑا سا پرنٹڈ بھی، تو اس پہ بھی آپ کہتے ہیں نہیں بلیک پہنے. تو میں نے تو کہیں کلر نہیں دیکھا قرآن میں لکھا ہوا، نہ تو میں نے یہ لکھا دیکھا کہ ابایا ہی پہننا ہے. تو اٹس لائک آپ لوز کلوتھنگ اچھی اور ڈیسنٹ ماڈسٹ کلوتھنگ کریں کہ آپ کسی کو اٹریکٹ نہیں کریں گے، لیکن اتنی اچھی کریں کہ آپ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قید نہیں کر دیا. آپ اپنی پسند کا پہنے، لیکن بس خیال رکھیں کہ آپ کسی کو اٹریکٹ نہیں کر رہے ہیں اس طرح سے. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے کہ کامیاب شادی زیادہ ضروری ہے یا تعلیم؟ تو پہلے تعلیم پھر شادی. جی اور تعلیم کون سی؟ صرف گریجویشن، ماسٹر، پی ایچ ڈی، یا شادی کی تعلیم بھی ضروری ہے جو کہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث دیتی ہے؟ جی سو اللہ رسول کی تعلیم، اس سے کیریکٹر بنتا ہے، اس سے گھرستی ہوتی ہے، اس سے صبر کرنا آتا ہے، اس سے وزڈم ملتا ہے، اس سے دنیا کے ہر حالات میں نشیب و فراز میں رہنا آ جاتا ہے. اور یہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے وہ پروفیشنل بناتی ہے آپ کو. وہ ایک فیلڈ کی ڈگری ہے صرف. قرآن اور حدیث جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی، آپ کی سائیکالوجی کی، آپ کی زندگی کی ڈائریکشن کی، دنیا اور آخرت کی ڈگری ہے. تو یہ تعلیم ساتھ بہت ضروری ہے. اور پھر شادی ہے. اس سے پہلے ہوں شادی ڈیزاسٹر ہو سکتی ہے.
जी, अभी मैं जी अपने नोट्स रिवाइज करी थी, उसमें हमारे सर ने ये बोला था एक दिन क्लास में कि अल्लाह और रसूल से जब रिश्ता अच्छा होता है तो बाकी रिश्ते सारे खुद ही अच्छे हो जाते हैं। तो वो क्योंकि हमें कुरान में हदीस में हमें यही बताया जाता है कि हमने हर एक को कैसे रखना है, हर एक के हकूक क्या है। तो जब हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता पक्का करते हैं ना कि वो क्या कह रहे हैं, फिर सब लोग हमसे खुश रहते हैं, इवन नेबर्स भी खुश रहते हैं, मोहल्ले वाले भी खुश रहते हैं। नजम भाई एक क्वेश्चन आया जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आगे लगे हुए, इसलिए वो मेरी नजर में पहले आ गया। नजम भाई, बुरी आदत खत्म करने का तरीका क्या है? बुरी आदत खत्म करने का तरीका ये है कि अल्लाह का हुक्म लें, उस आयत पर अल्लाह को गवाह करें, उस अपनी बुराई पर अल्लाह को गवाह करें कि या अल्लाह ये आपका हुक्म है और ये वो बुराई है जो मैं कर रहा हूं, और आज मैं आपके हुक्म पर ईमान लाया, मैंने सजदा किया कि आज के बाद मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, और फिर उसके ऊपर डट जाए, यानी सब्र कर ले। और जब उस गुनाह की नौबत आए या एनवायरनमेंट बने, तो उसमें आप फौरन वो आयत को याद करें, रिकॉल करें, और नो कहते रहें, और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते रहें, और उससे मजीद मदद मांगते रहें, तो अल्लाह आपको आपकी सिंसेरिटी देख के आपके लिए आसान करना शुरू कर देंगे। और इसकी जिंदा मिसाल जो है, अगेन आपके सामने है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे नहीं, मैं इनकी आपकी जिंदगी नहीं जानता, लेकिन आपने बकायदा अपनी जिंदगी को बदला है सनम। जी जी, बेशक। तो आपने भी तो बहुत सारी चीजों को नो किया होगा ना। बहुत सारी चीजों को बड़े मजे की इनसे मैं शेयर कर लेती हूँ एक चीज कि हम औरतों को ना, पता नहीं आदमियों का तो मुझे पता नहीं है ना, मैंने ज्यादा उनको करते देखा है, हम औरतों को बड़ी बीमारी होती है गीबत करने की। जी ठीक है, तो वो उसके बगैर दिन नहीं गुजरता। और ये मैंने देखा, हम तो आए दिन ये तो किसी के बारे में भी कोई भी बात करती थी, मैं भी करती थी, फोन थोड़ी देर लंबा हो जाता था। अब इसको मैंने कैसे कंट्रोल किया? अल्लाह ताला का हुक्म है हमें 49 सूरा की आयत नंबर 11 एंड 12 पढ़ देती हूँ मैं आपको। 12 में बेसिकली अल्लाह ताला हमें उसकी बात बता रहे हैं। तो मैंने उसको ओवरकम ऐसे किया, इस आयत को पकड़ा, मैंने याद किया, याद करके मैं नमाज में खड़ी हुई, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से बात करने के बाद कि अल्लाह मुझे सीधी रास्ता दिखा, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल। अल्लाह ताला की मैंने ये आयत रिसाइट की और इसको जाके सजदे में एक्सेप्ट किया। और अब जब भी सिचुएशन आती है, मेरे कानों पे पर्दा आ जाता है, हिजाब कर लेते हैं मेरे कान कि भाई मैंने किसी की ना तो गीबत सुननी है, और मेरी जुबान का भी हिजाब हो गया कि ना ही मैंने किसी की गीबत करनी है। तो अपने आप को इस तरह से मैंने निकाला कि मैंने वो जिक्र लिया और अब उसको हुक्म बना लिया अपनी जिंदगी में, और अब मैं अमल कर रही हूँ। तो मैंने अपने आप को इस बुराई से दूर कर लिया। तो मैं आपको पढ़ भी देती हूँ। ये मेरा जिक्र था यहाँ पे, और आई एम श्योर बहुत से बहन भाइयों का यहाँ पे जिक्र ये है। अल्लाह ताला हमें यहाँ पे कह रहे हैं, ए ईमान वालो, ज्यादा गुमान से इज्तनाब करो। मैं सूरह हुजरात 49 की आयत नंबर 12 पढ़ रही हूँ। ए ईमान वालो, ज्यादा गुमान से इज्तनाब करो, बेशक बाज गुमान गुनाह है, और किसी के हालात में तजस्सुस ना किया करो, और ना ही तुम में से कोई एक दूसरे की गीबत किया करे। अब आगे जो सजा है ना, उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद ही क्लियर कर दिया आगे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? फिर अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि हम क्या करेंगे, बस तुम उससे कराहत करोगे, और अल्लाह से डरते रहो, यानी अल्लाह को से कॉन्शियस रहो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। तो अब मैं हर वक्त कॉन्शियस रहती हूँ कि कोई मुझसे गीबत ना करे, ना ही मैं किसी की गलती से भी गीबत करूँ, क्योंकि मुझे सजा भी पता है, मैं अल्लाह को नाराज करूंगी, और जब अल्लाह नाराज हो रहे हैं तो वो हमारी सजा भी बता रहे हैं। तो कॉन्शियस रहें, इस तरह हमारी बुराइयां हमसे दूर होती जाती हैं। हम अपना जिक्र ढूंढे आके कि हम कहाँ फंसे में। तो माशाल्लाह। मैं जी सवाल है कि हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम टुडेज फितना वर्ल्ड। तो पहली बात तो ये है कि फितना वर्ल्ड से स्टे अवे करके कहाँ जाएंगे? जंगलों में जाएंगे, कहीं पहाड़ी पे जाके चट्टान पे रहेंगे, दरख्त पे चढ़ जाएंगे? तो अब देखते हैं कि अल्लाह के नेक लोगों ने क्या किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उन्होंने दुनिया को डील नहीं किया? क्या असहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम ने दुनिया को डील नहीं किया?
سو آپ کا میرا ٹیسٹ ہی یہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ تمہیں ٹیسٹ کریں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. تو جب ہم بہترین عمل کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے سولوشن اینڈ دیر از اے وے ٹو ڈیل ود ایوری پرابلم ان اے بیسٹ پاسبل وے. بہترین طریقے سے ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اینک وہ والی نہیں لگائی ہوئی، اللہ والی. سو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مومن کی فراست سے تقوی لو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ دنیا کو اللہ کے نور سے دیکھنا شروع کر دیں، فتنے خود بخود جو ہے وہ ریزالو ہونا شروع ہو جائیں گے، یا ایٹ لیسٹ آپ کے رستے سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے. دنیا نہیں بدلے گی، یاد رکھیے، کیونکہ یہ دنیا ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. یہ دنیا نہیں بدلتی کبھی بھی. دنیا میں فائر بھی رہے گی، جیلسیز، دو نمبریاں اور یہ سارا جو کرپشن، یہ سب رہے گا. آپ کا میرا ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، اور کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ہدایت آئی ہے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. ہم اسی کو نے تقویٰ کہتے ہیں، اس کے لیے جی قرآن بھیجا ہے. سو آپ اپنا تار جو ہے ایک تار جوڑ لیں قرآن کے ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سکھایا تھا کہ کس طرح اللہ کی ہدایت کے ساتھ دنیا کو ڈیل کرنا ہے. تو دنیا سے بھاگنا نہیں ہے، یاد رکھیے، بلکہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ دنیا کو بدلتا ہے، ایٹ لیسٹ اپنی دنیا کو جو اس کے آس پاس ہوتی ہے، اپنے آربٹ میں، رائٹ. وہ ایگزامپل بن کے دکھاتا ہے. وہ اپنی بیوی، اپنے ہسبینڈ، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ کے لیے ایگزامپل بن کے ان کے لیے بھی آئینہ بن جاتا ہے تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو دیکھ سکے، اپنی کریکشن کر سکے. سو دنیا آپ کے فائدے کے لیے، آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہے، اس سے بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ بھاگنے کے نمبر 0 ہے، کچھ نہیں ملے گا بھاگنے سے. جی سنا صحیح. جی نجم بھائی، میں اب 1 گھنٹہ ہو گیا ہے تو ہو گیا. آج کوشچنز لے سکیں. اٹ واز گڈ. انشاءاللہ اب کل پھر آتے ہیں. آئی ایم سو سوری جن کے کوشچنز نہیں لے پائی. آج میں بہت غور سے سمجھوں گی، بلکہ نجم بھائی سے آفٹر دس میں ڈسکس بھی کروں گی کہ ہم کوشچن لیں کہاں سے، کیونکہ میرے سے تو مس آؤٹ ہو جاتے ہیں. I have a suggestion، جتنے بھی لوگ ابھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور سنم آپ بتائیے گا کہ اگر ہم ان سے کہیں کہ تھوڑا تھوڑا وقفے سے سوال کریں. I know it's not easy، ہر کوئی کہتا ہے یار میں جلدی سے لکھ دو، لیکن وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو ایک سوال کا جواب ختم ہو تو اگلا سوال آیا ہوا ہو، نہیں اور نجم اس میں بھائی، ظاہر ہے اس پہ یہ نہیں، کمپٹیشن ہوگا. ہاں یہ نہیں ہو سکتا. اس پہ تو وہی کمپٹیشن بات ہے ہوگا. کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے لوئسٹ سے سٹارٹ کرنا ہے، یا اوپر والا سب سے پہلا کوشچن ہوتا ہے، یا جو لیٹسٹ آ رہا ہوتا ہے وہ سب سے نیچے ہوتا ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آیا ابھی تک. جو سب سے اوپر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم اوپر سے ہی سٹارٹ کیا کریں گے. ہم اوپر سے سٹارٹ کریں گے، پھر جتنے بھی ہو گئے ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ جواب دے دیں. ہاں، اور جن کو آنسر یہاں نہیں مل پا رہا، دے شوڈ کم ٹو مائی قرآن کلاس. وہاں پہ سر میرے روزانہ آتے ہیں ٹو سیٹل آر لائفز، کی جہاں پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں وہاں تو روزانہ موقع دیتے ہیں. تو آپ لوگ الرحمن الرحیم جوائن کریں. جی نجم بھائی، آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ آئی تھنک جی اس کے لیے ان باکس کریں، ہمیں ان باکس کریں، یا الرحمن الرحیم کے انسٹاگرام پہ ان باکس کریں، تاکہ پھر آپ کو کلاس تک لے کے آیا جائے. کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے نجم بھائی، تو مچ اپنا خیال رکھیں سب. اللہ حافظ. See you tomorrow انشاءاللہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.